کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے لوگو، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو، کہ 4 دن کی چاندنی ہے لوگو، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو۔ اور شاعر کا کہنے کا مقصد اور شاعر کے کہنے کا مطلب سمجھیے گا کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے اپنے اس شعر کے اندر، اپنے اس مصرے کے اندر۔ ابھی شاعر نے کیا کہا کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اس موت کو بھلا چکے ہیں، آج ہم اور آپ اس قیامت کی تپش کو بھلا چکے ہیں، آج ہم اور آپ اس تپش کو بھلا چکے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرما گئے کہ اے لوگوں، اے میری امتیوں، اے میری امتیوں کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امتیوں، سنو سنو، جب کل قیامت کا میدان ہوگا، جب روز محشر قیامت قائم کیا جائے گا، تو اللہ کے نبی سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما گئے کہ اے لوگوں سنو سنو، جب تمہارے اوپر قیامت قائم کیا جائے گا، جب حشر کا میدان سجایا جائے گا، جب تمہیں رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جب تم رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تو اس وقت سورج جو ہے نا، آج ہم سورج کی گرمی کو، تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، آج ہم اور آپ سورج کی گرمی سے دور بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ جب گرمی کا موسم آتا ہے، جب خاص طور سے رمضان کے موسم میں جب دھوپ نکلتی ہے، اس دھوپ کی چڑچڑاہٹ کی وجہ سے، اس دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ہم اور آپ پاؤں میں بنا چپل کے ہم گھوم نہیں سکتے، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، ایک وہ دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، ایک وہ میدان ہوگا جو محشر کا میدان ہوگا، کہ جس میدان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جس میدان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے، جس میدان کے بارے میں، جس حشر کے تعلق سے میرے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تیرے سر کے اوپر سے صرف اور صرف ایک نیزے کے برابر، ایک بالش کے برابر سورج تیرے سر سے اوپر ہوگا، اور آج ہم اور آپ دنیا میں جس دھوپ سے اور جس تپش کے وجہ سے بھاگ رہے ہیں، وہ تپش تو سورج کا الٹا ہے، لیکن کل قیامت کے روز مسلمانوں، جو سورج جو ہوگا ہمارے سر کے اوپر اپنے منہ کے بل کا ہوگا، اور اللہ کے نبی یہ بھی فرما گئے کہ اے میری امتیوں، اے میرے مسلمانوں، اے میرے چاہنے والوں، اور میرے کلمہ پڑھنے والوں، کل قیامت کے روز، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن جب تم میرے رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تو تمہارا عالم ایسا ہوگا کہ ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کے بدلے میں سوچ رہا ہوگا، لیکن صرف اور صرف اگر تم کسی کے پاس جاؤ گے اپنی بخشش کرانے کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے، تو تمہاری مغفرت کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، تیری بخشش کروانے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی بخشش کرانے والا ہوگا تو وہ صرف اور صرف میں ہوں گا، جو لوہے محفوظ لے کر کے میں کھڑا رہوں گا، جو محفوظ کا لوائے محفوظ لے کر کے کھڑا رہوں گا، جو جھنڈا لے کر کے میں کھڑا رہوں گا، اس جھنڈے کے سائے تلے میں اپنے سارے چاہنے والوں کو، اپنے سارے امتیوں کو، اپنے اوپر سارے کلمہ پڑھنے والوں کو، سب کو لا کر کے میں سب کی بخشش کراؤں گا، جب تک میرا رب تمام میری امتیوں کو بخش نہیں دے گا تب تک میں جنت نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے، اس دنیا میں آنے کے بعد کتنی ساری مصیبتوں کو جھیلا، وہ مصیبت کن کے لیے جھیلا؟ وہ مصیبتیں ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے سیاہ کار امتیوں کے لیے جھیلا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کو دنیا قائم کرنا مقصود ہوا،
میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا، اللہ نے کیا کہا کہ سیدھا راستہ دین اسلام، اور دین اسلام کیا ہے میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دنیا قائم کرنا مقصود ہوا، اللہ کو جب دنیا بنانا مقصد ہوا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوئی کہ دنیا قائم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا سکون نہیں مل رہا۔ رب کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا تو نے جنت کے اندر ساری چیزیں رکھ دی، ساری چیزیں مل رہی ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا۔ تو اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم ہی کی اولاد میں سے، ہم بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے، لیکن جب رب کو دنیا قائم کرنا مقصود ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سکون نہیں ملا تو پھر اللہ کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب عرض گزار ہوتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت حوا کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ جب حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام ٹچ کرنا چاہے، چھونا چاہے، تو رب کی طرف سے منادی ندا دیتا کہ یہ تیرے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا آخر تو نے اس کو اگر بنایا ہے اور اگر آپ نے مجھے صرف اس وجہ سے بنایا ہے، اس عورت کو اگر تو نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری سکون کا ذریعہ بنے، میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا، کہ اگر یہ میرے سکون کا ذریعہ ہے تو آخر وہ کیسے ذریعہ بنے گا؟ آج ہم اور آپ درود شریف کو بڑا ہلکا جانے ہوئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا کے لیے حلال کرنا ہوا اور حضرت حوا کے لیے جب حضرت آدم کو حلال کرنا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر تم اپنے آپ کو اس عورت کے لیے حلال کرنا چاہتے ہو، اے آدم اگر تمہارے لیے یہ عورت اگر حلال ہوگی تو اس حلال ہونے کی صورت صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس کے لیے نکاح ہو جائے۔ آج ہم اور آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں، جب ہم اور آپ اس دنیا میں آنے کے بعد نکاح کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں جو سنت اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بتا کر کے گئے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی کی جب ہم سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب شادیاں رچا رہے ہوتے ہیں، ہم جب شادیوں کی طرف جاتے ہیں، جب ہم شادیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہمیں اور آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ صرف اور صرف خرافات ہی نظر آتے ہیں، صرف اور صرف عیاشی اور مکاری ہی نظر آتے ہیں، صرف عریانی ہی نظر آتی ہے۔ جب ہم اور آپ شادیوں کی طرف دیکھیں تو کیا ہم اور آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ شادیاں ہمارے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارشاد ہوا تھا تو اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر کے گئے تھے کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امتیوں، جب تم اپنے آپ میں نکاح کرنا، جب تم نکاح کے لیے جانا، جب تم نکاح کی تیاری کرنا تو نکاح کو بالکل آسان کر کے جانا، نکاح کو بالکل آسان کر دینا۔ لیکن اللہ مسلمانوں، آج ہم اور آپ جائزہ لیجئے، آج ہم اور آپ یہ جائزہ لیں کہ جب اللہ کے نبی نے جب ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح میری سنت ہے، تو ہم نے اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کل روز محشر ہم رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کل ہم روز محشر اس محمد سے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا منہ دکھائیں گے، ان سے ہم کیا سفارش کروائیں گے کہ جن کی ہم کو سنت تو معلوم ہے، جن کے طریقے تو ہمیں معلوم ہے، جن کے طریقے ہم بارہا سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کے طریقے ہمیں بارہا بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے
کے طریقے پر ہمیں ذرہ برابر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اور آپ دل میں یہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اور آپ دل میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اور آپ ذہن میں تصور کر بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا تو نکاح ہمارے فائدے کی چیز ہے، یقیناً نکاح ہمارے فائدے کی چیز ہے، لیکن مسلمانوں یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ یہ نکاح جنت سے آئی ہوئی چیز ہے۔ سارے رشتہ دار، سارے رشتے ناتے اس دنیا میں بنے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف میاں اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ جو جنت کے اندر ہمارے لیے بن کر کے آیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس رشتے کو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رشتے کو کم از کم آسان کہ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ جنت سے بن کر کے آیا ہے۔ یہ رشتہ دنیا میں نہیں ہے، جنتی رشتہ ہے، اور باقی جتنے بھی رشتے ہیں سارے دنیا میں آ کر کے بنے۔ باقی اور رشتوں کے بھی الگ الگ فضائل ہیں، لیکن میاں اور بیوی کی بات میں نے آپ کو اس سے بتائی کہ آج ہم اور آپ جہاں دیکھیں ادھر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، ادھر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ فلاں مرد جو ہے فلاں عورت کو چھوڑ دیا، فلاں عورت فلاں مرد سے خلا لے لی۔ تو خدا کے لیے اپنے رشتوں کو بچائیں۔ اور ہم اور آپ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ مولوی آ رہا ہے کہہ کر کے جا رہا ہے، ان کا کام بولنا، ہمارا کام سننا، بس ختم۔ خدا کی قسم اگر یہاں سے ایک بات پر بھی عمل کر کے جائیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا اور ہم سب کا آنا اور ہم سب کا بولنا اور آپ سب کا سننا سارا قبول ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے اور دین متین پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔